جشن ردائے عالمیت وقیرت مدرسہ گلشن سعدیہ بچے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ سرٹیفکیٹ وہ سند ان کو دی جائے گی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مولانا زین العابدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے۔ حضرات یہ زمینی کام ہے، اس طرح کے مدرسے ہر گاؤں میں ہونا، ہر بستی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے بہت بڑا ادارہ بنانے کے لیے بہت ٹائم، بہت پیسہ چاہیے۔ بہت بڑا ادارہ آپ نہیں بنا سکتے، لیکن آپ ایک چھوٹا سا ادارہ اپنے گاؤں، اپنی بستی میں بنا سکتے ہیں کہ جس میں پڑھ کر آپ کی بچیاں کم سے کم نماز اور قرآن سیکھ سکیں۔ دیکھیے آپ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے اشرفیہ بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے آپ الثقافت السنیہ کیرالہ بھی بھیج سکتے ہیں، بیٹے کو پڑھنے کے لیے جامعہ ازہر مصر بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں اس وقت، ملک کے حالات نہیں، پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے تو ڈر لگتا ہے، بیٹی گھر سے باہر نکلے گی تو کتنا ڈر لگے گا مجھے بتائیے۔ اس لیے تمہاری بیٹیاں تعلیم سے دور نہ رہ جائیں۔ میرے بھائی ہر بستی میں جیسے مولانا زین العابدین صاحب نے الحمدللہ یہ کام کیا کہ مدرسے کی زمین نہیں تھی، کرائے پہ لے کر کے اس مدرسے کو قائم کیا اور وہ مدرسہ چلایا۔ آج اس کا پھل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کچھ بچیوں کو جو ہے عالمہ، مبلغہ اور قاریہ اور ناظرہ قرآن کی سند سے نوازا جائے گا۔ حضرات ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ سے بڑا کام نہ ہو سکے تو آپ یہ سوچ کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر بڑا نہ ہو سکے تو اپنے حصے کا چھوٹا کام کر لو، اس سے سب کے۔ اگر بہت بڑا کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا تو کر لو۔ بات ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے اعلان کیا گیا کہ ایک ایسا غلام ہے جو بڑا خوبصورت ہے، جس کا حسن لاجواب ہے، جس کا چہرہ لاجواب ہے، جس کی چمک لاجواب ہے، لالچ میں بڑے بڑے امیر زادیاں اور امیر زادے، بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے امیر، یہاں تک کہ عزیز مصر خود حضرت یوسف کو خریدنے آیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، بادشاہ جہاں لائن میں لگے ہیں خریدنے کے لیے، وہاں ایک مزدور کی حیثیت کیا ہے؟ مگر یار دل کی تمنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے سنا کہ یوسف کو سرے بازار بیچا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو سرے بازار بیچا جا رہا ہے، روئی کاٹنے کا کام کرتی تھی، روئی کی پنڈی لے کے، روئی کا گٹا لے کے بازار چل دی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ زمانہ جانتا تھا یہ وہ کوشش ہے جو مکمل نہیں ہو سکتی۔ روئی کے گٹے سے بتاؤ یوسف کو کیسے خریدا جا سکتا، جہاں لائن میں عزیز مصر کھڑا ہو، جہاں لائن میں زلیخا نے بڑے قیمتی موتی بھیجے ہوں اور عزیز مصر سے کہہ کے بھیجا تھا خبردار پوری حکومت کا مال داؤ پہ لگ جائے، پوری حکومت کا اثاثہ داؤ پہ لگ جائے، مگر مجھے یوسف محل کے اندر چاہیے۔ لوگوں ذرا غور کرو، جہاں لائن میں عزیز مصر لگا ہو وہاں ایک بوڑھی کے روئی کے گٹے کی حیثیت کیا ہے؟ مگر جلسے میں آنے والے یہ سوچ کے نہ بیٹھ جانا کہ میں بڑا نہیں ہوں۔ اگر اللہ نے تجھے چھوٹا کیا ہے تو اپنے حصے کا کام کر۔ اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے دل کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا جواب نہیں کیا بات۔ تمہاری بیٹی اگر بڑی عالمہ نہ بن سکے کم سے کم قرآن پڑھنے والی تو بن جائے۔ آپ یہ سوچو کہ یار بڑی عالمہ، آپ کا بیٹا مفتی نہ بن سکے مگر نمازی تو بن جائے، آپ کی بیٹی قاریہ نہ بن سکے مگر قرآن پڑھنے والی تو بن جائے۔ لوگوں عالم سب کے لیے بننا ضروری نہیں ہے، عالمہ سب کے لیے بننا ضروری نہیں ہے، مگر مذہب اسلام کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو میرے بھائی، سب کے لیے۔ تو وہ سیکھنے کے لیے یہی ادارے، یہی فیکٹریاں ہیں کہ جو سکھائیں گے لوگوں۔ انہی اداروں میں آپ کی بچیاں پڑھیں گی۔ یہ بڑا اچھا کام کیا، میں مولانا زین العابدین سے بہت خوش ہوں ان کی اس کاوش پر کہ انہوں نے یہ قدم آگے بڑھایا ہے۔ اور بڑے پیمانے پر نہ صحیح،
لیکن اپنی حیثیت کے حساب سے کیا ہے، اسی لیے ان کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے پورے بلاک جو آپ کا یہ وزیر گنج بلاک ہے اس کے یہ ٹی ٹی ایس کے صدر ہیں، حد یہ ہے کہ حضور احسن میاں کا بھی دست شفقت ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، ان کی کامیابیاں اللہ اور مزید ان کو ترقی عطا کرے۔ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں، ایسے ہی کام کیا جاتا ہے، اگر بڑا نہیں تو چھوٹا لیکن کام ہونا چاہیے۔ ادھر جا کے بیٹھو میرے بھائی، یہ آپ بہت گرمی میں بیٹھے ہیں مگر اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ بیٹھنا اس کا بدلہ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا انشاءاللہ۔